تفسیر ابن کثیر سورہ ہجر آیت نمبر 73 سے 77 تک. آیت نمبر 73. So the sayha overtook them at the time of sunrise. sayha وہی ہے جو چنگھاڑ، ایک چیخ. تو اس چیخ نے ان کو آ پکڑا اور وہ وقت تھا صبح، یعنی کہ روشنی کا، کہ سورج کے اگنے کا. مشرقین، قین ہے نا، مشرقین ہے. چھوٹے کاف کا مشرقین نہیں، جو شرک کرتے ہیں وہ مشرق نہیں، یہ مشرقین ہے، یعنی کہ مطلب سورج کے اگنے کی، اجالے کی جگہ. آیت نمبر 74. And we turned them upside down and rained stones of baked clay upon them. اور پھر ہم نے اٹھا کے ان کو تلپٹ کر دیا، یعنی کہ نیچے کا تلیا اوپر جو ہے وہ اس کو الٹا کر دیا، تو جو سب الٹے ہو گئے، اندر زمین میں دھس گئے نا. اوپر سے ان کے اوپر یہ بارش کی، جو پتھروں کی جو بیکڈ کلے کی طرح، بلیٹ کی طرح جو سٹونز ہوتے ہیں، اس کی اللہ نے ان پہ بارش کی. پھر ہے، اب وہ آواز کتنی زور کی نہیں آ رہی ہوگی، دھڑ دھڑ دھڑ، کیونکہ پتھر گر رہے تو آواز کیسا ہوگا، ایک ہنگامہ، ایک شور بکور. آیت نمبر 75. Surely in this are signs for those who see. اور جو those who see کا مطلب ہے جو دیکھتے ہیں، عقل کے مطلب عقل بھی ان کی ایسی ہے کہ جو ان لوگ دیکھتے ہیں، اور ان کی آنکھیں جو فزیکل آئیز ہے اس سے بھی دیکھتے ہیں، وہ اپنے دل سے بھی دیکھتے ہیں، تو وہ ہے متوسمین. تو یقیناً یہ نشانیاں ہیں، اللہ کہتا ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو اس کو دیکھ رہے ہیں، جو اس کو دیکھتے ہیں. آیت نمبر 76. And verily they were right on the high road. اور یقیناً وہ تو اس مطلب جو بڑی مطلب جو ہائی وے تھی، یعنی کہ جو بڑی راہ تھی، وہاں سے جو کاروان گزرتے تھے کتنے سارے، تو وہ یمن اور سیریا کے بیچ کا یعنی ہائی وے ہے. تو وہ ہائی وے جو ہے وہ وہیں پر ہے کہ وہاں سے گزرنے والا وہ دیکھے گا ہی دیکھے گا. آیت نمبر 77. Surely there is indeed a sign in that for the believers. تو جو مومن لوگ ہیں، اللہ پر، قرآن پر ایمان ہے جن کا، اور جو مومن لوگ ہیں وہ، اور اس وقت جو رسول تھے ان کے اوپر جنہوں نے ایمان رکھا، کہ بات ان کی مانی، اللہ پر ایمان رکھا، تو وہ ایمان والے جو ہیں ان کے لیے اس میں نشانی ہے یقیناً. The destruction of the people of Lut علیہ السلام. لوط علیہ السلام کی قوم کی تباہی، بربادی تو ہوتی ہے. اللہ said فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ. فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ. So the sayha overtook them at the time of sunrise. یہ سورج کے اگنے کا جو وقت تھا، اس وقت اس سیحا نے آ کے ان کو پکڑ لیا، یعنی اس چنگھاڑ نے، اس چیخ نے ان کو پکڑا. This is the piercing sound that came to them when the sun rose. یعنی بہت ہی جیسے کانوں کو پھاڑ دینے والا ایسا ساؤنڈ تھا وہ، کہ ایسا بھیانک ساؤنڈ تھا، اور وہ سورج کا اگنے کا وقت تھا. Which was accompanied by the city being flipped upside down. اور ساتھ میں اس شہر کا جو اوپر اٹھا کے پلٹ دینا، تو وہ کوئی معمولی بات نہیں ہوئی. ایک زلزلے سے جب بلڈنگیں گرتی ہیں تو کتنا شور ہو جاتا ہے، اور اگر کسی کو اس طرح سے پورا اٹھا کے اس شہر کو الٹ دیا جائے تو وہ تو اور بھی بھیانک ہے زلزلے سے بھی. And stones of baked clay, as سجیل ورڈ ہے وہ، کہ جو چھوٹے کنکر
اور اس کو بالکل ایسے جیسے کہ بیکڈ، یعنی کہ ان کو جیسے تم نے کلے کی مٹی سے اس کو تم نے گوندا، اس کی گولیاں بنائی اور اب اس کو تم نے سیکا، اس سیکی ہوئی بھٹی میں گولیاں جو ہوتی ہے بلیٹ کا کام کرتی ہے، تو اس کی بارش ان کے اوپر اللہ نے کیا، ریننگ ڈاؤن اپون دیم. ان کا گناہ بہت گھینونا تھا نا، تو اتنی ہی سزا ان کے اوپر بہت بھاری تھی. فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ. And we turned them upside down and rained stones of baked clay upon them. تو ہم نے ان کو اٹھا کے اوپر سے الٹ دیا، نیچے کر دیا اور ان کے اوپر پتھروں کی بارش کی. The discussion of as-sijil in Surah Hud is a sufficient explanation. سورہ ہود کے اندر اللہ نے یعنی کہ اس سجیل کے بارے میں جو کہا ہے سورہ ہود کے اندر، جو کہ ہم پڑھ چکے ہیں آلریڈی. سورہ ہود ہم نے پڑھ لیا ہے نا، 11 نمبر کی سورہ. تو اس میں سجیل کا ڈسکشن اچھا تھا، تو اسی لیے اب اس کو بار بار بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے کہا ان فی ذالک لآیۃ للمتوسمین، یقیناً اس میں نشانی ہے، آیت ہے ان لوگوں کے لیے جو دیکھ سکتے ہیں. Surely in this are signs for those who see. دیکھنے والوں کے لیے اس میں نشانی ہے یقیناً. Meaning that the traces of the destruction of that city are easily visible to anyone who ponder about it. اور جو بھی اس پہ غور و فکر کرے گا تو ان شہروں کا یعنی کہ مطلب بربادی کا جو ٹریس ہے، جو اس کے نشانات ہیں، وہ ویزیبل ہے، آسانی سے مطلب انسان اس کو دیکھ سکتا ہے، وہ دکھائی دیتے ہیں. غور سے بندہ دیکھے گا تو اس کو پتہ چل جائے گا یہاں کیا ہوا تھا. whether they look at it with physical eyesight، چاہے تم اپنی یہ جو ہماری جو آنکھیں ہیں ان آنکھوں سے تم دیکھو، اور مینٹل یا دماغ کی آنکھوں سے دیکھو، اور اسپرچل انسائٹ یا تمہاری روحانی جو اندر تمہیں قوت اللہ نے دیا ہے روحانی انسائٹ کی، کہ جو انسان اس سے دیکھ سکتا ہے کہ یہاں کیا ہوا ہے اور یہاں کیا لوگ نے کیا تھا. As Mujahid said concerning the phrase للمتوسمین، تو اس کے بارے میں انہوں نے کہا those who see، یعنی جیسے he said those who have insight and discernment، یعنی وہ لوگ اس کو دیکھ سکتے ہیں جن کے اندر یعنی جو باشعور لوگ ہیں، یعنی جن کے اندر شعور ہے، فہم ہے اور سمجھ سکتے ہیں، وہی لوگ اس کو دیکھ سکتے ہیں. It was reported from Ibn Abbas رضی اللہ عنہما and الضحاک that it referred to those who look، کہ جو وہ دیکھ سکتے بس انہی کو مطلب ان کو ہی پتا چلے گا. قتادہ رحمہ اللہ said those who learn lessons، یعنی those who see یعنی جو دیکھیں اور جو اس میں سے عبرت حاصل کرے اور سبق لے، سمجھے اس بات کو کہ اللہ کا غضب کتنا بھڑک سکتا ہے ایسے ذلیل کاموں سے، جو کہ آج کی دنیا میں وہ بہت عام ہو گیا ہے. ان کو کچھ بھی بولو گے تو وہ تم کو گنہگار ثابت کریں گے وہ لوگ. Therefore the meaning is those who ponder، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو غور و فکر کرے، غور سے اس کو دیکھنے والے، بس وہی سمجھیں گے، نہیں تو نہیں. The city of Sodom on the high road، یعنی وہ کاروان کا جو مطلب بڑی جو ایک راہ تھی، ایک رستہ، وہ ہائی وے، تو وہ وہاں پر سوڈام تھا، یعنی کہ جس کو بولتے ہیں سادوم یعنی اردو میں، اور سوڈام. اللہ ٹیلز وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ and verily they were right on the high road، اور یقیناً ان لوگ وہیں پر تھے، مقیم تھے یعنی کہ وہیں پر اس روڈ پہ، اس ہائی وے کے پاس. meaning that the city of Sodom which was physically and spiritually turned upside down، تو سوڈام کا جو شہر ہے اس کو اٹھا کر پورا کے پورا اٹھا کے الٹا کر دیا گیا، اور اس کو روحانی طور پر بھی اور مطلب جسمانی طور پر بھی اس کو ویسا ہی کر دیا گیا. and pelted with stones until it became a foul smelling lake،
یعنی سوچو اس کے اوپر پتھروں کی، جو پتھر کی بارش ہوئی سجیل کی، اور پھر جو بھی وہاں لاشیں گری ہوں گی، اور جو بھی وہاں پر پانی یا کچھ بھی جیسے برسا بھی ہوگا ساتھ میں، تو وہ ایک ایسا مردوں کا وہ بن گیا تالاب جس میں سے گندی بدبو اٹھ رہی تھی. اور وہی ہے جو بعد میں ڈیڈ سی کہلاتا ہے. یعنی کہ مطلب کیا کہتے ہیں اس کو، بحر مردہ ایسا کچھ کہتے ہیں. دا ڈیڈ سی. The Dead Sea is on a route that is easily accessible until the present day. یعنی آج کے دن تک وہ بالکل ظاہر وہاں پر ہے وہ، اور وہ راستہ جو ہے وہ اس راستے کے اوپر ہی وہ سوڈوم کا شہر آتا ہے، اور وہی ہے جو بعد میں ڈیڈ سی بن گیا. This is like the آیا. اور یہ ایک جیسے یہاں جو بات ہو رہی ہے سیم وہی بات سورہ صافات میں بھی ہوئی، سورہ نمبر 37، اس کی آیت نمبر 137 اینڈ 138، دو آیت ہے. وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَبِاللَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. Verily you pass by them in the morning. تم گزرتے ہو وہاں سے، ان شاہراہوں سے تم گزرتے ہو صبح کے وقت، اینڈ ایٹ نائٹ، اور رات میں بھی. Will you not then reflect؟ تو کیا پھر بھی اس پہ غور و فکر نہیں کرو گے؟ ان فی ذالک لآیۃ للمؤمنین. ان فی ذالک لآیۃ للمؤمنین. Surely there is indeed a sign in that for the believers. یقیناً اس میں ہے نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو ایمان والے ہیں. ایمان والے لوگوں کے لیے اس میں نشانی ہے، آیت ہے، سائن ہے. میننگ آل دیٹ وی ڈڈ ٹو دا پیپل آف لوط. اللہ کہتا ہے کہ جو کچھ بھی ہم نے لوط علیہ السلام کی قوم کے ساتھ کیا، فرام دا ڈسٹرکشن اینڈ دا وینجینس، یعنی جو تباہی ان کے اوپر آئی اور اللہ نے ان سے جو بدلہ لیا، بھیانک بدلہ. ٹو ہاؤ وی سیوڈ لوط علیہ السلام اینڈ ہز فیملی. اور پھر یہ کہ ہم نے اتنی بھیانک ان کو سزا دی لیکن لوط علیہ السلام اور ان کی فیملی کو بچا دیا. دیز آر کلیئر سائنس. یہ سب کھلی نشانیاں ہیں. ٹو دوز ہو بلیو ان اللہ اینڈ ہز میسنجرز. جو بھی ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور اللہ کے رسولوں اور نبیوں پہ، تو اس کے لیے ہی اس میں آیات ہیں، نشانیاں ہیں، سائنس ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم.